میرے بھائیوں اور میری بہنوں، 15 رجب کا یہ دن آ چکا ہے۔ اس دن آج اگر آپ نے یہ وظیفہ نہ پڑھا نا میرے بھائیوں میری بہنوں، ساری زندگی پچھتاؤ گے۔ آج کا دن میرے بھائیوں میری بہنوں لکھ لو، یہ دن میرے بھائیوں میری بہنوں، جب بھی 15 رجب کا دن آئے آپ لوگ سکون سے بیٹھ کر یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ چھوٹا سا وظیفہ، 15 سیکنڈ کا وظیفہ، انشاءاللہ 15 منٹوں کے اندر اللہ پاک نے چاہا ہر ممکن میرے بھائیو میری بہنوں، جو آپ کی بڑی سے بڑی حاجت ہو، جو مراد ہو، انشاءاللہ فوراً پوری ہوگی۔ من کی مراد منٹوں میں سیکنڈوں میں اللہ پاک نے چاہا تو پوری ہوں گی۔ ایسا آج آپ کو 15 رجب کا خاص وظیفہ بتلانے لگا ہوں کہ پڑھنے والا یا پڑھنے والی دنیا میں کہیں بھی میری بہنیں یا بھائی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، ساتھیوں بھائیوں بہنوں، چاہے پاکستان سے ہو، چاہے انڈیا، بنگلہ دیش، نیپال، افغانستان، سعودیہ، دبئی، عمان، مسقط، جاپان، اٹلی، کوئی بھی ملک، کوئی بھی شہر، کوئی بھی گاؤں، گلی، محلہ، جہاں سے موجود بیٹھ کر اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہو، ساتھیوں بھائیوں بہنوں، پوری ویڈیو کمپلیٹ دیکھ کر اس عمل کو سمجھ کر آج 15 رجب کو پورا دن موجود ہے۔ پورے دن میں کسی بھی وقت صرف 15 سیکنڈ نکال کر یا آدھا منٹ، میکسیمم ٹائم، زیادہ سے زیادہ جو وقت لگے گا اس عمل کو پڑھنے میں وہ آدھا منٹ لگے گا۔ یہ آدھا منٹ آپ کا ضائع نہیں جائے گا۔ یہ آدھا منٹ میرے بھائیوں میری بہنوں آپ کی تقدیر کو بدل کر رکھ دے گا۔ 30 سیکنڈ میرے بھائیوں میری بہنوں، 30 گھنٹے یا آدھا منٹ، آدھا گھنٹہ میں نہیں کہہ رہا، آدھا منٹ، 30 سیکنڈ کا یہ پورا عمل، اتنا آسان عمل کہ آپ نے شاید اس سے زیادہ آسان عمل اپنی زندگی میں نہ کیا ہو۔ پڑھتے ہی حاجت مراد پوری۔ سورہ کوثر کا وظیفہ تو آپ نے اپنی زندگی میں بے شمار مرتبہ کیا ہوگا، لیکن آج آپ کو رجب کی 15 تاریخ کا سیٹرڈے والے دن کا وہ خاص عمل بتلانے لگا ہوں کہ پڑھتے ہی اللہ پاک نے چاہا تو جو من کی مراد ہوگی وہ پاؤ گے، جو مانگو گے اس سے کئی زیادہ اللہ پاک آپ کو عطا کر دیں گے۔ صرف یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے، بس آپ دولت کی بارش اپنے اوپر برستے ہوئے دیکھنا، صرف وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ آج پورے دن میں اگر گھر میں موجود ہو تو گھر میں پڑھ لینا، دکان میں ہو دکان میں پڑھ لینا، مکان میں ہو، آفس میں ہو، مسجد میں ہو، مدرسے میں ہو، کہیں بھی موجود ہو، سکون سے، اطمینان سے، تسلی سے بیٹھ جانا اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ کے۔ تسبیح نہ بھی ہو تو سیدھے ہاتھ پر پڑھ لینا، زبانی کاؤنٹ کر لینا، جیسے آپ کو بہتر لگے ویسے اچھی طرح کاؤنٹ کر کے یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دینا۔ ایک مرتبہ سب سے پہلے درود شریف پڑھنا، کوئی بھی درود پاک یاد ہو وہ پڑھنا شروع کر دینا۔ درود ابراہیمی یاد ہو تو وہ پڑھ لینا، یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لینا، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لینا، یا آپ کو جو بھی درود پاک یاد ہو، دوستوں، ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، ایک مرتبہ وہ والا درود پاک پڑھ کے یہ عمل، یہ وظیفہ شروع کر دینا۔ درود پاک جیسے ہی پڑھ لیں تو فوراً آپ لوگوں کو جو بھی آدھی منٹ کا یا 15 سیکنڈ کا عمل آپ لوگ آج کا کرنے بیٹھیں گے، پورا عمل ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر پورا عمل ایک ساتھ کرنا ہے۔ یہ آپ کو سب ضروری باتیں سمجھانا، آپ نے اگر ایسا کیا نہیں، مثال کے طور پر آپ کو میں نے بتایا کہ یہ پورا عمل ایک ہی وقت میں ایک جگہ پر بیٹھ کر ایک ساتھ کرنا ہے، اور آپ نے کیا کیا، ایک وظیفہ پڑھا پھر کھڑے ہو گئے، پھر 10 منٹ بعد، اس طرح آپ کریں گے تو آپ کے عمل کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ آدھی منٹ کا ایسا آسان وظیفہ ہے کہ آدھی منٹ تو کوئی گنتی میں کاؤنٹ ہی نہیں ہوتی، بندہ اٹھتا بیٹھتا ہے تو اس میں آدھی منٹ نکل جاتی ہے، تو آدھی منٹ تو آپ لوگ نکال ہی سکتے ہوں گے۔ یہ ایسی آدھی منٹ ہو کہ اس دوران آپ لوگ کوشش کرنا، گھر میں ہو، دفتر میں ہو، آفس میں ہو، کہیں بھی ہو، آدھی منٹ ایسی پہلے سے نکال لینا کہ وہ آدھی منٹ آپ لوگ پوری توجہ اس وظیفے کو پڑھنے میں لگا سکیں، پورا دھیان صرف اس وظیفے کے اوپر لگا سکیں، پوری توجہ سے، پورے دل سے، پورے یقین سے، اللہ پاک کی ذات پر پورا بھروسہ کرتے ہوئے آپ کو یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ بے دلی سے، بے ترتیبی سے، بے توجہ سے آپ کو یہ وظیفہ نہیں پڑھنا، اور اپنے دلوں میں تھوڑے سے وسوسے بھی نہیں رکھنے کہ پتہ نہیں یہ وظیفہ اثر کرے گا نہیں کرے گا، ہمیں دولت ملے گی نہیں ملے گی۔ اس طرح کے اگر وسوسے اپنے ذہنوں میں رکھو گے تو کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ سکون سے، اطمینان سے بیٹھ جانا، چاہے گھر میں ہو، دفتر میں ہو، آفس میں ہو، مسجد میں ہو، مدرسے میں ہو، کہیں بھی موجود ہو، بس سکون سے بیٹھنا، ایک مرتبہ درود شریف پڑھ کے یہ عمل شروع کر دینا۔ اور درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد جو پہلا وظیفہ آپ کو آپ کی اسکرین پر دکھے گا، بڑا کمال کا وظیفہ ہے، اور تمام کے تمام وظائف بڑے کمال کے ہیں اور اتنے آسان ہیں کہ جن بہن بھائیوں کو بالکل بھی پڑھنا نہیں آتا وہ بھی بڑے آرام سے ان وظائف کو پڑھ سکیں گے۔
تو آپ تمام دوستوں کو بالکل پریشان نہیں ہونا، آپ کو ایک ایک وظیفہ ایک ایک بات سمجھائے بغیر ساتھیوں میرے بھائیوں میں جاؤں گا نہیں انشاءاللہ۔ اس عمل کو صرف آج 15 رجب کو، ہفتے کے دن، یہ ہر ہفتے کا عمل نہیں ہے، آپ یاد رکھیے گا، یہ ہر ہفتے والے دن کا عمل نہیں ہے۔ جو آج ہفتہ ہے نا، سیٹرڈے کا دن ہے رجب کی 15 تاریخ کا، یہ ہفتہ آپ کو سال میں صرف ایک دن یہ آتا ہے۔ اگر یہ دن کسی وجہ سے آپ نے گوا دیا تو پھر یہ موقع آپ کو 2025 میں جب رجب کی 15 تاریخ آئے گی پھر آپ کو یہ موقع ملے گا۔ تو اس طرح آپ لوگ کوشش کرنا، کتنی بھی مصروفیات ہو، کچھ بھی ہو، آپ لوگ آدھا منٹ آج کے دن میں لازمی نکال لینا، اور کوشش کرنا اگر آپ کے پاس ممکن ہو تو یہی آدھا منٹ کا عمل 2-3 مرتبہ ریپیٹ بھی کر لینا، اگر ممکن ہو ٹائم نکال سکیں تو آدھی منٹ کے 2-3 مرتبہ یہ عمل پورے دن میں کر لینا، کیونکہ سال میں ایک دن ایک بار پڑھنے کا یہ عمل ہے۔ ہو سکتا ہے فرسٹ ٹائم پڑھیں، کوئی غلطی ہو جائے، کوئی کمی پیشی رہ جائے، تو آپ لوگ 2-3 مرتبہ اس عمل کو ریپیٹ بھی کر لینا۔ اور ساتھیوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، ہمیشہ مستند جگہ سے وظائف پڑھیں۔ آج کل میرے مارکیٹ میں آپ لوگ دیکھیں بے شمار لوگ یوٹیوبر، بے شمار جن کا اپنا کوئی وظیفہ نہیں، اپنا کوئی کانٹینٹ نہیں، میری آواز کو چرایا، لکھ لیا، ٹھیک ہے نا، کمپیوٹر سے اسے موبائل ایپ آتی ہے، اسے ٹرانسفر کر لیا، لکھ لیا، اور اپنی آواز میں وہی ڈائلاگ پڑھ کے آپ کو بتا دیے۔ آپ لوگ ایسے بے شمار چینل دیکھ رہے ہوں گے، تو میرے تو 2 چینل آپ لوگ جانتے ہیں، باقی ابھی انشاءاللہ تیسرا چینل بھی میں شروع کرنے والا ہوں، آپ لوگ دیکھیں گے۔ باقی جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اپنے ارد گرد، جن کا کوئی آپ لوگ ایسا کیا آپ نے عمل کیا، انہوں نے کیا بتایا، چوری کیا ہوا کانٹینٹ آپ کو بتا دیا، تو ایسا وظیفہ آپ کا، اپنا وقت آپ لوگ ضائع نہ کریں، پہلے کانٹینٹ دیکھا کریں اور ایسے لوگوں سے آپ لوگ دور رہیں۔ ایک مرتبہ آپ آج کا جو عمل ہے اس ویڈیو میں بتلانے لگا ہوں، بڑا کمال کا عمل ہے اور بڑا آزمودہ عمل ہے۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ کے یہ عمل آپ کو شروع کرنا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھنا چاہیں تو وہ پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، جو بھی درود پاک پڑھنا چاہیں، سکون سے اطمینان سے بیٹھ جائیے گا، درود پاک پڑھ کے پہلا اور آسان وظیفہ جو آپ کو فوراً پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، یہ وظیفہ اتنا مجرب ہے، اتنا آزمودہ ہے کہ شاید کوئی شخص دنیا میں ایسا ہوگا جس نے یہ وظیفہ نہ پڑھا ہو، شاید کوئی ایسا۔ اور آپ لوگوں نے ان وظائف کو بھلے ہی اپنی زندگی میں پہلے بھی پڑھا ہو، کیونکہ میں آپ کو آج اپنی اجازت سے یہ عمل بتلانے لگا ہوں، تو آپ لوگ اس عمل کو آج میرے طریقے سے، میری اجازت سے پڑھیں گے، اور آج کے دن پڑھیں گے، ہفتے کے دن 15 رجب کو، تو پہلے بھلے وظائف پڑھے ہوں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن آج یہ پورا عمل الگ ہی ہو جائے گا۔ یہ پورا عمل آدھی منٹ کا آپ لوگ ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر ایک ساتھ پڑھیں گے، اور عمل کرتے وقت تھوڑی سی بھی کسی سے آپ کو بات چیت نہیں کرنی، اس بات کا آپ کو عہد کرنا ہے۔ جب تک کہ عمل کمپلیٹ نہ ہو جائے، اس دوران آپ کو بالکل پوری توجہ، پورا دھیان صرف وظیفہ پڑھنے پر لگانی ہے۔ پہلا وظیفہ ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، پڑھنے سے پہلے اپنے ہاتھوں میں جلدی سے ایک تسبیح پکڑ لیں، اگر آپ کے پاس موجود ہو تو۔ تسبیح نہ ہو تو سیدھے ہاتھ پہ کاؤنٹ کر لیں، زبانی کاؤنٹ کر لیں، جیسے آپ کو بہتر لگے، لیکن بشرط یہ ہے کہ وظائف جو بتاؤں اس میں کمی پیشی نہ ہو۔ کوانٹٹی میں آپ کو کمی پیشی نہیں کرنی، کوانٹٹی جتنی بتائی جائے آپ کو اتنی ہی پڑھنی ہے۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیا تو پہلا وظیفہ آپ کو اس عمل میں جو پڑھنا ہے، پہلے نمبر والا وظیفہ پڑھیں گے، پھر دوسرے نمبر والا، پھر تیسرے نمبر والا۔ تینوں وظائف آسان ہیں اور آدھی منٹ کے اندر اندر یہ پورا عمل آپ لوگ بڑے آرام سے کر لیں گے۔ پہلا وظیفہ ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، اس عمل کا ہے یا حیو یا قیوم کا۔ کس طرح پڑھیں گے؟ یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، پڑھتے رہیں، یا حیو یا قیوم۔ ساتھیوں، دوستوں، بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، یہ وظیفہ یا حیو یا قیوم کا تمام ساتھی، بہن، بھائی، دوست، احباب اس عمل کے اندر پہلے نمبر پر پڑھیں گے، اور یہ وظیفہ ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، میں نے شاید کم یا زیادہ مرتبہ پڑھا ہو، یا حیو یا قیوم کا۔ آپ لوگوں کو یہ وظیفہ آپ اپنے انداز سے پڑھیں، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، صرف 7 ٹائم 7 مرتبہ پڑھنا ہے پہلے نمبر والا وظیفہ درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد۔ جب پہلا وظیفہ آپ نے یا حیو یا قیوم کا پڑھ لیا ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، اب کیا پڑھنا ہے یہ سمجھ لیں۔ اب فوراً تمام ساتھی، بہن، بھائی، دوست، احباب، 1 سیکنڈ کی بھی ویڈیو آپ لوگ آگے اب مت بڑھائیے گا۔ جب سے میں نے عمل شروع کیا ہے نا، پہلے تو آپ لوگ چلو کاٹتے آئے، بھاگتے ہوئے آ گئے، لیکن اب ویڈیو مت کاٹیے گا۔ اگر اب ویڈیو اسکپ کی، کاٹی، آگے بڑھا کر دیکھی نا، تو پھر دوبارہ دیکھنی پڑے گی، عمل سمجھ میں نہیں آئے گا۔
اور وظیفہ عمل کرتے وقت لازمی غلطی کرو گے، کیونکہ بڑی باریک باریک چیزیں آپ کو سمجھانی ہوتی ہیں، تو پوری توجہ سے، دل تھام کر توجہ سے نگاہوں کو اس ویڈیو پر پوری طرح جما دیجیے، چپک جائیے اس ویڈیو کے ساتھ۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیا اور پہلا وظیفہ جیسے ہی 7 مرتبہ یا حیو یا قیوموں کا کمپلیٹ ہو گیا، اب ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، فوراً آپ تمام ساتھیوں، بہنوں، دوستوں، بزرگوں کو بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ تمام ساتھیوں، بہن بھائیوں کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ اب تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں، سیدھے ہاتھ پہ پڑھ لیں۔ جیسے ہی آپ لوگوں نے پہلا وظیفہ یا حیو یا قیوموں کا 7 مرتبہ کمپلیٹ کر لیا تو فوراً آپ تمام ساتھی، بہن بھائی، دوست احباب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا شروع کر دیں، اور آپ لوگوں کو 11 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس عمل میں شامل کرنا ہے۔ ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، آپ لوگوں کو شاید لگ رہا ہوگا کہ میں آپ کو بڑی تفصیلی طریقے سے بتلانے لگا ہوں، تو آپ لوگوں کو لگ رہا ہوگا کہ پتہ نہیں یہ وظیفہ ہم پڑھنے بیٹھیں گے آج کے دن تو ہمیں کوئی 10-15 منٹ نہ لگ جائیں۔ آپ لوگ یقین کریں یا نہ کریں، میں آج خود اس عمل کو کم سے کم 10 مرتبہ ریپیٹ کروں گا، اور یہ ایسا عمل ہے میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرا دل ہی نہیں کرتا کہ میں جو ہے وہ اس عمل کو چھوڑوں۔ پورا دن میرا دل کرتا ہے میں یہ عمل پڑھتا رہوں، کیونکہ اس کے فائدے، کمالات اتنے ہیں، اتنے فائدے ہیں دوستوں، بھائیوں، بہنوں۔ آپ لوگ کوشش کرنا 3-4 مرتبہ تو اس عمل کو آج کے دن لازمی کرنا، اور ایک بار بھی جو شخص جس کے پاس وقت نہ ہو وہ ایک بار بھی پڑھ لے تو کافی ہے، لیکن کوشش کرنا 3-4 مرتبہ اس عمل کو لازمی کرنا۔ تو ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، آپ نے پہلا وظیفہ درود پاک پڑھنے کے بعد یا حیو یا قیوموں کا جیسے ہی پڑھ لیا، اور اس کے بعد سیکنڈ نمبر پر آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ تسبیح کے دانوں پہ پڑھیں، سیدھے ہاتھ پہ پڑھیں یا زبانی کاؤنٹ کر کے پڑھیں۔ آپ تمام ساتھیوں، بہنوں، بھائیوں کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وظیفہ 11 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ جیسے ہی 11 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، آپ لوگوں کو فوراً اسی وقت آپ تمام ساتھیوں، بہن بھائیوں کو اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ ایک مرتبہ سورہ کوثر پڑھیں، پھر دوسری بار پڑھیں اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ تمام ساتھی، بہن بھائی، دوست احباب 3 مرتبہ آپ لوگ سورہ کوثر پڑھ لیں گے۔ سب سے پہلے آپ لوگوں نے بسم اللہ درود پاک پڑھ کے عمل شروع کیا، پھر آپ نے پہلا وظیفہ آپ نے پڑھ لیا یا حیو یا قیوموں کا 7 مرتبہ، دوسرے نمبر پر آپ نے 11 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا، اور پھر آپ نے تیسرے نمبر پر 3 مرتبہ آپ نے سورہ کوثر اس عمل میں فوراً سے پڑھ لی۔ اب کیا پڑھنا ہے جلدی سے سمجھ لیں۔ ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، اس عمل کو سمجھانے میں، بتلانے میں بھلے ہی وقت لگ رہا ہے، لیکن آپ لوگ یقین کریں یا نہ کریں، جب اس عمل کو آپ لوگ خود آج کے دن 15 رجب کو ہفتے والے دن پڑھنے کے لیے بیٹھیں گے کہیں بھی سکون سے بیٹھ کر، تو آپ کا یہ ایک مرتبہ کا پورا عمل آدھی منٹ کے اندر اندر آپ لوگ بڑے آرام سے، بڑے سکون سے پڑھ لیں گے۔ اگر سکون سے بھی پڑھیں گے نا تو آپ کو آدھی منٹ لگے گی، اس سے اوپر کا وقت آپ کو نہیں لگے گا، پورے کے پورے عمل میں جو آپ کو شروع سے اینڈ تک بتانے لگا ہوں۔ اور عمل میں نے پہلے بھی بتا دیا، جو میرے بہن بھائی پوری دنیا سے شامل ہیں، جو ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، ان تمام بہن بھائیوں کو اس خاص عمل کی اجازت ہے۔ ظاہر ہے جو ویڈیو میں آئیں گے، عمل کرنا چاہیں گے، کلک کر کر دیکھیں گے، میں اجازت ان کو ہی دے سکتا ہوں، میں اپنی طرف سے دوستوں، بھائیوں، بہنوں کسی کو اجازت دے بھی نہیں سکتا۔ تو اتنا تو آپ لوگ بھی سمجھدار ہیں، جو ویڈیو دیکھیں گے، اور جن کو الگ سے اجازت بھی چاہیے، وہ لوگ اگر ان کے ذہن میں کوئی بات ہو تو وہ لوگ صرف اپنا نام کامنٹس میں لکھیں۔ جیسے ہی آپ لوگ اپنا نام کامنٹس میں لکھیں گے، آپ کو اسی وقت اجازت مل جائے گی، اور کامنٹس میں نہ بھی لکھیں تو ویڈیو کو آپ لوگ، جو بھی میرے بہن بھائی شامل ہیں، میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ لوگ ویڈیو پوری دیکھیں گے تو میں آپ کو اجازت دوں گا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، ایسی کوئی پابندی نہیں۔ جو شامل ہوں گے، میں یہ کہہ رہا ہوں، آپ لوگ بات کو سمجھیے، جو شامل ہوں گے، دائرے جو شامل ہے، ویڈیو دیکھ رہے ہیں، میں اجازت ان کو ہی دوں گا نا، تو ان چیزوں کا آپ لوگ خیال رکھیے گا۔ سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھ کے یہ عمل شروع کیا، پہلا وظیفہ آپ نے یا حیو یا قیوموں کا 7 مرتبہ پڑھ لیا، اس کے بعد آپ نے فوراً اسی وقت میرے دوستوں، بھائیوں، بہنوں بسم اللہ الرحمن الرحیم 11 بار پڑھ لیا، پھر 3 مرتبہ آپ نے سورہ کوثر پڑھ لی۔ تو اب جلدی سے
اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ لیں اور اس عمل کا آخری وظیفہ پڑھنا شروع کر دیں۔ تسبیح کے دانوں پہ پڑھنا چاہیں تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں، نہیں تو سیدھے ہاتھ پہ پڑھ لیں، جیسے آپ کو بہتر لگے ویسے یہ وظیفہ پڑھنے لگے۔ بڑا کمال کا وظیفہ ہے اور بڑا مجرب وظیفہ ہے، اور شاید دوستوں، بھائیوں، بہنوں، کوئی شاید ہی ایسا شخص ہو جس نے یہ وظیفہ اپنی زندگی میں نہ پڑھا ہو۔ اس وظیفے کو دوستوں، بھائیوں، بہنوں، آپ لوگ اپنی ویڈیو کی اسکرین پر بھی دیکھیں گے۔ اس وظیفے کو کس طرح پڑھنا ہے، کس ترتیب سے پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، یہ بھی سمجھ لیں۔ اور اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد آخر میں، اینڈ میں کرنا ہے تو کرنا کیا ہے، پورا عمل آخر تک سمجھ کر جائیے گا۔ آپ لوگ وظائف جلدی سے سن لیتے ہیں، پھر آخر میں پورا عمل کا کوئی طریقہ کار بھی ہوتا ہے، کوئی طریقہ ہوتا ہے، اس کو سمجھے بنا چلے جاتے ہیں اور ادھورا عمل کرتے ہیں اور پھر فائدہ نہیں ہوتا، تو پھر مجھے شکایت کرتے ہیں کہ ہمیں فائدہ نہیں ہوا، ہمیں سمجھ نہیں آئی۔ تو ظاہر ہے ایک ویڈیو آپ لوگوں کے لیے پوری تفصیلی بنائی گئی ہے، تو آپ لوگ جب دیکھنے کے لیے بیٹھ ہی گئے ہیں تو تفصیلی ویڈیو پوری اینڈ تک دیکھیے، پورے عمل کو سمجھیے تاکہ آپ کو فوری طور پر فائدہ ہو۔ اب آپ لوگوں نے جیسے ہی 3 مرتبہ سورہ کوثر تک ہم لوگ تھے اس عمل میں، 3 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ لی تو جلدی سے اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ لیں۔ تسبیح نہ ہو تو سیدھے ہاتھ پر یا زبانی کاؤنٹ کرتے ہوئے یہ آخری وظیفہ کون سا ہے پڑھنا شروع کر دیں۔ بڑا کمال کا وظیفہ ہے اور بالکل آسان ہے، بالکل ایزی وظیفہ ہے۔ اتنا آسان وظیفہ ہے ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، کہ کوئی 5 سال کا بچہ بھی اگر جسے بتا دوں نا تو وہ بھی بڑے آرام سے یہ وظیفہ پڑھ لے گا۔ کس طرح پڑھنا ہے، کس ترتیب سے پڑھنا ہے، یہ آپ لوگ اچھی طرح سمجھ لیں۔ سب سے پہلے آپ لوگ ایک بار پڑھیے گا، ان للہ و ان الیہ راجعون۔ پھر دوسری بار، ان للہ و ان الیہ راجعون۔ آپ لوگ کہیں گے کہ یہ تو ہم لوگ جب پڑھتے ہیں جب کوئی انتقال ہوتا ہے، کوئی موت میت ہوتی ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، نہیں، جب کوئی آخری درجے کی وظائف میں بتایا جاتا ہے، کوئی ایسی مصیبت کہ جس کا حل نظر ہی نہ آئے، تو جب پڑھا جاتا ہے۔ آج کے عمل میں آپ کو آخر میں ان للہ و ان الیہ راجعون پڑھنا ہے، بالکل اینڈ میں، بالکل آخر میں پڑھنا ہے، اور صرف آپ کو 7 مرتبہ آخر میں ان للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا ہے، اور فوراً اس کے بعد 1 مرتبہ آپ کو درود شریف پڑھنا ہے جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ درود پاک آخر میں پڑھ لیں جیسے ہی، تو اپنے دونوں ہاتھوں پر دم کریں اور اپنے چہرے پر پھیر لیں دونوں ہاتھوں کو، اور اسی وقت مختصر ہی صحیح لیکن اللہ پاک سے اپنی تمام حاجتوں کے لیے، پریشانیوں کے لیے دعا مانگنا مت بھولیے گا۔ دعا جب مانگ لیں گے تو آپ کا یہ عمل کمپلیٹ ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبا کر جائیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔